فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد على اعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشداتهم وعظمتهم وولایتهم وعطشهم اجمعین من لنا هذا الى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت ہی مختصر سا سورہ والعصر کے نام سے اور برابر احتجاج اس میں خدا تعالیٰ نے دو باتوں کا اعلان فرمایا اور قسم کھا کے اعلان فرمایا، تو اصل قسم، زمانے کی قسم، ہر انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجائے اور حق اور صبر کی وصیت۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ خدا عالم نے اپنی مخلوق جسے اس نے بنایا اور بہتر طریقے پر بنایا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا، میں نے سب کچھ بنایا اور دیکھو کتنا اچھا بنایا۔ اس کی تعریف خود خالق نے کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنا بھی اس بات پر فخر کرے کہ اس کا بنانے والا اس کی صورت کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو اچھی صورت پر خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی صورت کی اللہ نے تعریف۔ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ انسان کی صورت کی تعریف کر رہا ہے، لیکن حضرت انسان خود کیا فرماتے ہیں؟ اللہ صاحب فلاں صاحب کی صورت دیکھیے، کیسی مخلوق صورت اور کیسا چہرہ بنا لیا ہے، پھٹکار برس رہی ہے۔ آپ نے غور کیا، بنانے والا تعریف کر رہا ہے، بننے والا خود عیب ڈھونڈ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ اس صورت کی تعریف کر رہا ہے، اس کی صورت کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے کیسا خوبصورت بنایا، اچھی صورت کو بنایا۔ اور دیکھو جن چیزوں کی دو کی ضرورت تھی تو ہم نے انسان کو دو عطا کی، اور جن چیزوں کی ایک کی ضرورت تھی وہ ہم نے ایک عطا کی۔ اور کیسی مناسبت سے ہم نے انسان کا چہرہ بنایا، اگر دو آنکھوں کی ضرورت تھی تو برابر سے ہم نے دو آنکھیں پیدا کر دی، اگر ایک دہن کی ضرورت تھی تو ہم نے ایک دہن کو خلق کیا، لیکن اگر دو لبوں کی ضرورت تھی تو ہم نے دو لب پیدا کر دیے، دو رخسار پیدا کر دیے، دو ہاتھوں کو خلق کر دیا، دو پیروں کو خلق کر دیا۔ یعنی جن چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی وہ ہم نے ایک نہیں دو عطا کی، دیکھیے دو عطا کی۔ لیکن یہ بھی انسان سمجھ لے کہ اللہ نے اگر دو عطا کی ہیں تو بس دو ہی چاہیے، کہ دو ہی چاہیے، اس لیے کہ اگر دو سے زیادہ ہو جائے جب بھی عیب ہو جائے گا، اور دو سے کم ہو جائے جب بھی عیب ہو جائے گا۔ جو مطلب ہے اس لیے کہ انسان کو جو بالکل مناسبت سے عطا کیا گیا ہے، اگر دو آنکھیں ہیں تو بس دو ہی ہیں، اگر کسی کی تین آنکھیں ہو جائیں تو اس کا حساب نارمل ہے، اور اگر
एक आंख रह जाए भी है, नॉर्मल है। इसका मतलब यह है कि बस जितना उधर से मिल जाए बस उसी को गनीमत समझो, ना उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना उससे पीछे हटने की कोशिश करो। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें 2 से ज़्यादा की ज़रूरत होती तो हम 2 से ज़्यादा अता कर देते, इसलिए कि जब 2 अता की हैं तो एक और अता कर देने में फर्क क्या पड़ता है। और अगर 1 से काम चल सकता था तो हम 2 क्यों अता करते, भाई 2 क्यों अता करते। इसका मतलब यह है कि वहाँ से जितना मिले बस उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है, न उससे कम में हमारा काम चलेगा, न उससे ज़्यादा में हमारा काम चलेगा। इसका मतलब यह है कि वहाँ से अगर 2 मिले तो बस 2 समझो, वहाँ से अगर 1 आए तो बस 1 ही समझो, वहाँ से अगर 12 मिल जाए तो 12 समझो, वहाँ से 14 मिल जाए तो बस 14। अब जाहिर सी बात है जब रसूल इस दुनिया से जाने लगे तो फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम गुमराही से बचना चाहते हो तो ये 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इससे वापसता रहना। अब जो इन 2 में से 1 कहे काफी है वो भी गुमराह हो गया, और जो 2 के बाद कहे कि नहीं 1 की और जरूरत है वो भी गुमराह हो गया। सलावत पढ़े एक चीज और अल्लाह रसूलुल्लाह छोड़ के जाते। और यहाँ के ऊपर गौर तलब है कि अगर 1 से काम चलता तो फिर 2 क्यों छोड़ के जाते। अब आपने गौर फरमाया कि इस चेहरे की तारीफ भी की और उसके बाद इंसान के लिए ये भी ऐलान फरमा दिया कि इंसान घाटे में है। देखिए घाटे में है, गौर तलब है कि ये इंसान है, इंसान को कहा जा रहा है कि घाटे में है। तो इसका मतलब जो है देखिए बिल्कुल सामने की बात आपके सामने अर्ज कर दूं, और मैं समझता हूँ कि ये बात वो हजरात के जो सिर्फ कुरान करते हैं और जो कहते हैं खाली कुरान काफी है, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल हुज्जत करार पाएगी। इसलिए कि वो कह रहा है कि इंसान घाटे में है। देखिए हर इंसान घाटे में है, तो इसका मतलब ही है कि जो घाटे में है वो इंसान है, और जो इंसान है वही घाटे में है, फिर वही घाटे में है। तो अब जाहिर सी बात है कि इन मुसलमानों को कि जो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, अज़रूए कुरान फायदा तो उठाना ही नहीं चाहिए अगर इंसान रहना है। सलावत पढ़े इंसान की तारीफ यह है कि हर इंसान घाटे में है। देखिए हर इंसान घाटे में है। अब आप गौर फरमाएं कि जब हमने इंसान को देखा तो उनका साहब कैसे घाटे में चल रहा है। इख्तिदार भी है, इख्तियार भी है, हुकूमत भी है, तख्त भी है, ताज भी है, बादशाही भी है, लीडरी भी है, भाई सभी कुछ तो है, नेता भी बन गए हैं, सारे मामलात हैं। आप कह रहे हैं घाटे में है, महल खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं घाटे में है, ज़र और जवाहरात मौजूद हैं, आप कह रहे हैं घाटे में है, दौलत इतनी है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके बाद भी वो घाटे में है। आप गौर कर रहे हैं, आप कभी गौर करें कि दौलत के पीछे इंसान भाग रहा है, कहीं से मिल जाए, जिस तरह से मिल जाए, हराम की मिल जाए, हलाल की मिल जाए, मस्जिदें बेच के मिल जाए, मामारे बेच के मिल जाए, वक्त बेच के मिल जाए, लेकिन दौलत जमा करते रहो, इसलिए कि यही फायदा है। सब कुछ जमा कर लिया, अल्लाह कह रहा है उसके बाद भी कि तुम घाटे में हो। सलावत पढ़े हो जाने के बाद भी अल्लाह कह रहा है कि इंसान घाटे में है। तो परवरदिगार क्या सब घाटे में है? कहे इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के कि जो ईमान लाए। देखिए जो ईमान लाए और आमाले सालेहा बजा लाए, देखिए आमाले सालेहा बजा लाए। अब यहाँ पर गौर फरमाए कि अल्लाह कह रहा है कि हर इंसान घाटे में है। ये लफ्ज हर का इतलाक हर एक पर होता है और हर एक में से कुछ को निकाला गया है। देखिए कुछ को निकाला गया है। इसका मतलब यह है कि सारी कायनात में जितने इंसान हैं ये सब घाटे में है, मगर सब नहीं, सब में से कुछ ऐसे भी हैं जो फायदे में हैं। फायदे में है, आपने नहीं और फरमाया। इसका मतलब यह है कि कुरान के सूरे को पढ़े तो हमारे समझ में तो यही आता है कि अज़रूए कुरान अक्सरियत घाटे में है, अक़लियत फायदे में है। देखिए अक़लियत फायदे में है। अब जो लोग इस बात पर नाज करते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा है, हमारी तादाद ज्यादा है, तो भैया घाटे वालों की तादाद ज्यादा है, फायदे वालों की कम है। सलावत पढ़े सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और
اعمال صالحہ بجا لائے. دیکھیے اعمال صالحہ بجا لائے اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی حق اور صبر کو بیان کرتے ہیں. دیکھیے بیان کرتے ہیں کس کے سامنے؟ کہ اپنی اولادوں کے سامنے، اپنے مجمع کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے حق اور وصیت کرتے ہیں، حق کی بھی اور صبر کی. اب یہاں کے اوپر اللہ نے فائدے والوں کی 4 صفتیں بیان کی. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ان کے پاس ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ حق کا ذکر کرتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ صبر کا ذکر کرتے ہیں، یعنی حق کی بھی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں. ان چاروں چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے. دیکھیے آخرت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے وہی فائدے میں ہے. اے صلوات پڑھے محمد والا. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ نے لفظ الا استعمال کیا ہے. ہر انسان گھاٹے میں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. یہ لفظ الا بھی خوب عربی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں بھی جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. اور کبھی اگر آپ غور کریں تو خداوند عالم نے الا کا استعمال جب کیا ہے تو زیادہ تر، سب جگہ نہیں بلکہ زیادہ تر ایسا ہے کہ الا کے بعد اللہ نے فائدے کی بات کی اور الا سے پہلے اللہ نے آگے کی بات کی. یعنی جہاں کے اوپر سوا کا لفظ ہے، یعنی سوائے، یہ سوائے جو آیا ہے تو یہ سوائے کے بعد فائدہ ہے اور سوا سے پہلے نقصان ہی نقصان ہے. اسی طرح سے کائنات میں 3 جملے ہیں کہ جو گشت کر رہے ہیں جس میں لفظ الا آیا ہے، اور ان 3 جملوں میں الا سے پہلے اللہ نے آگے کا تذکرہ کیا اور الا کے بعد فائدے کا تذکرہ کیا. پہلا جو جملہ ہے وہ خود اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ، کوئی اللہ نہیں، اور جب اللہ ہی نہیں ہے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اس لیے کہ اللہ ہو تو فائدہ ہو، اور جب اللہ ہی نہیں ہے تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہاں پر بھی سوا کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اب الا کے بعد فائدے کی بات ہو رہی ہے. پہلا جملہ ہے اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی اللہ نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اب سوا کے بعد فائدہ ہے اور سوا سے پہلے گھاٹا ہے. ایسا ہی ایک جملہ ختمی مرتبت کے لیے گشت کر رہا ہے، ما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے. اگر محمد کچھ نہیں ہے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. الا رسول، سوائے رسول کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الا کے بعد فائدہ ہے، الا سے پہلے نقصان ہے. دیکھیے الا سے پہلے نقصان ہے. ایسا ہی ایک جملہ مولا کائنات کے لیے گشت کر رہا ہے، لا فتح الا علی. دیکھیے لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں، کوئی جوان نہیں الا علی، سوائے علی کے. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جب کوئی جوان نہیں، کوئی مرد نہیں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اس لیے کہ اگر جوان ہی نہیں ہے تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. الا علی، سوائے علی کے. تو الا کے بعد فائدہ ہے. تو ان تینوں جملوں میں اگر آپ غور کریں تو الا سے پہلے فائدہ بیان کیا گیا ہے، الا کے بعد نقصان بیان کیا گیا ہے. الا سے پہلے والا جو پورشن ہے وہ نقصان والا پورشن ہے، الا کے بعد والا جو پورشن ہے وہ فائدے والا پورشن ہے. لیکن اب ایک بات میں آپ کے سامنے اس کا دوں. دیکھیے یہاں تک کسی خطیب کا نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے سنا دیا اور آپ نے بڑے صبر و سکون سے سن بھی لیا. لیکن اب یہ کہ میری بات ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ ظاہر سی بات ہے جب میں سامنے بیٹھا ہوں تو بالکل جھاگ کے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس لیے کہ الا سے پہلے نقصان، الا سے پہلے بعد فائدہ. لا الہ کوئی اللہ نہیں، یہ نقصان والا پورشن. الا اللہ
سوائے اللہ کے یہ فائدے والا پورشن، ما محمد محمد کچھ نہیں ہے یہ نقصان والا پورشن، الا رسول سوائے رسول کے یہ فائدے والا پورشن، لا فتح کوئی مرد نہیں ہے یہ نقصان والا پورشن، الا علی سوائے علی کے یہ فائدے والا پورشن۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو نقصان والا پورشن ہے اس پورشن میں جو اللہ کے لیے جملہ ہے، جو نبی کے لیے جملہ ہے، ان نقصان والے پورشن میں اللہ کا بھی نام آیا، نبی کا بھی نام آیا، لا الہ کوئی اللہ نہیں تو نام آیا یا نہیں آیا، ما محمد محمد کچھ نہیں تو نبی کا نام آیا یا نہیں آیا۔ لیکن جب ہمارے علی کے لیے جملہ سامنے آیا تو نقصان والے پورشن میں علی کا نام ہی نہیں آیا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، لا فتح کوئی مرد نہیں، یعنی علی کے لیے جو جملہ ہے اس میں نقصان والے پورشن میں علی کا نام نہیں آیا۔ اللہ کا نام نقصان والے پورشن میں ہے، نبی کا نام نقصان والے پورشن میں ہے، لیکن علی کا نام نقصان والے پورشن میں نہیں ہے۔ جب یہ بات ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غالی ہو گئے، اخباری ہو گئے، ملنگی ہو گئے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم تو کچھ بھی ہو گئے ہوں لیکن آپ نے اللہ کی مصلحت کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں نقصان والے پورشن میں اپنا نام رکھا، نبی کے لیے جو جملہ آیا اس میں نبی کا نام نقصان والے پورشن میں رکھا، لیکن جو علی کے لیے جملہ آیا اس میں نقصان والے پورشن میں علی کا نام نہیں رکھا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ خالی اللہ رسول کرنے والے تو نقصان اٹھا سکتے ہیں مگر علی علی کرنے والے برائے نام بھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ ایک صلوات ایک اور صلوات بھیجے ہر انسان گھاٹے میں ہے اور فائدہ ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ مولا علی کے در پر سے ٹھکانے سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، یعنی جن کے پاس ایمان ہے ان کے پاس فائدہ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اسلام نہ سمجھا پائے وہ ایمان کیا سمجھائے؟ ان کی سمجھ میں آج تک اسلام ہی نہیں آیا، جب اسلام نہیں آیا تو ایمان سمجھ لانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اب جب ہم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایمان کیا ہے، نماز پڑھیں گے تو ایمان آئے گا، کلمہ پڑھیں گے تو ایمان آئے گا۔ کیسے آئے گا، کیسے حاصل کیا جائے گا یہ نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ہے کیا، دیکھیے ہے کیا جسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ غور طلب ہے کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان وہی بتائے گا کہ جس نے اسلام سمجھایا۔ رسول اسلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، دیکھیے آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایمان سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہا گھر میں نہیں بتاؤں، مسجد میں نہیں بتاؤں، جنگ کے میدان میں بتاؤں گا۔ دیکھیے جنگ کے میدان میں بتاؤں گا، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جنگ سے فرار کر جاتے تھے آج تک ان کی ایمان سمجھ میں نہیں آئی۔ صلوات پڑھے محمد، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ جو بات میں آ رہے ہیں اور جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید اندر آ جائیں، ان کے لیے تھوڑی چھوڑ دیجیے۔ ہاں بھائی، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں فرش اعضاء پر جو بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کرسی پر بیٹھنے کا نہیں۔ فرش اعضاء بڑی عجیب و غریب چیز ہے، معصومین جو آتے ہیں وہ فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں، کرسیوں پر نہیں بیٹھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو آپ معصومین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ معصومین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ اور خالی معصومین ہی کا معاملہ نہیں ہے، سبھی آتے ہیں یہاں، کیونکہ سب آتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیخ صدوق نے روایت بیان کی کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو اس میں کچھ ملائکہ آتے ہیں، اور جب ملائکہ آتے ہیں تو ذکر اہل بیت سنتے ہیں اور پلٹ کے جاتے ہیں، اور جب پلٹ کے جاتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آ پاتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ کیسی؟
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرش پر گئے تھے اور فرش پر فرش اعظم بچھا ہوا اور ذکر آل محمد ہو رہا تھا. ہم ان عزاداروں کے ساتھ بیٹھ کے آ رہے ہیں اور یہ جو خوشبو ہے یہ عزاداروں کی خوشبو ہے. تو وہ ملائکہ جو عرش پر رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب وہ مجلس ختم ہو چکی ہے لیکن تم جاؤ جہاں حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے وہاں ذکر کر رہے ہوں گے, بیٹھ جانا تو یہی خوشبو تمہیں بھی مل جائے گی. صلوات پڑھے محمد کیا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ لوگ ایمان کو نہیں سمجھ پائے کہ ایمان کیا. رسول اللہ نے جنگ کے میدان میں ایمان کو سمجھایا. جنگ کے میدان میں ایمان کو سمجھایا. کہ جنگ خندق اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, عمرو ابن عبد ود خندق پھاند کے آ گیا. دیکھیے خندق پھاند کے آ گیا اور خیمے میں نیزہ چبھو کے اس نے آواز دی کہ مسلمانوں نکلو, کہاں ہے تمہاری جنگ. رسول اللہ نے اصحاب سے کہا کہ جاؤ. ادھر سے عامر نے کہا کہ آؤ. نہ ان کی جاؤ پر کوئی جاتا تھا نہ اس کی آؤ پر کوئی آتا تھا. سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب رسول اللہ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے تھے تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ, تو یہ بز میں رسالت میں بیٹھ کے عمر کے قصیدے پڑھتے ہیں اور کہتے تھے آپ کو معلوم نہیں کتنا بہادر ہے. 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا ہے, اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے. لیکن تمام باتیں یہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ خاموش ہو جاتے تھے, دوسرے سے کہتے تھے تم چلے جاؤ, تیسرے سے کہتے تھے تم چلے جاؤ. آخر میں جب کوئی نہ گیا تو مولا کائنات کی طرف دیکھا کہ یا علی تم جاؤ. اور جب حضرت علی اٹھے تو رسول اللہ نے حضرت علی کو خیمے تک رخصت کیا. اور جب اصحاب نے دیکھا کہ علی جا رہے ہیں تو تڑپ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا علی جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. دیکھیے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خندق میں مولا علی کو کل ایمان کہا. دیکھیے کل ایمان کہا. اب ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل ایمان جا رہا ہے تو جس بزم سے کل کا کل ایمان چلا جائے اس بزم میں بچتا کیا ہے سوائے کفر کے. صلوات پڑھے محمد. کل ایمان جا رہا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کو کل ایمان کہا. اور جب کل ایمان کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا نام ایمان ہے, ایمان کا نام علی. دیکھیں علی کا نام ایمان اور ایمان کا نام علی. تو اب ذات علی کا نام ہے ایمان. اب صاحب ایمان وہی ہوگا کہ جس کے پاس علی ہوں. جس کے پاس علی ہوں گے وہی صاحب ایمان ہوگا. اب غور طلب یہ ہے کہ ان کا صاحب ایمان کون لایا؟ تو ہم نے کہا ایمان تو وہ لائے گا کہ جو علی کو لائے. تو جو علی کو لائے سمجھ لیجیے علی کو نہیں لا رہا ہے بلکہ ایمان لا رہا ہے. اب یہاں پر مسلمان بحث کرتے ہیں کہ صاحب علی کو ایمان کیسے کہہ دیا؟ علی کے ایمان پر تو خود ہی بحث ہو رہی ہے کہ علی کے ایمان پر خود ہی بحث ہو رہی ہے. لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو ایمان کہہ کے بتایا کہ سب کے ایمان پر بحث کرنا, لیکن علی کے ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ علی کے ماننے کا نام ہی ایمان ہے. صلوات پڑھے محمد. علی کے ماننے کا نام ہی ایمان ہے. تو علی ایمان کا نام ہے, ایمان علی کا نام ہے. لیکن ایمان علی کا نام ہے, علی ایمان کا نام. اب لوگ یہاں تو بحث کرتے ہیں کہ صاحب علی کا بھی ایمان لائے, علی کا بھی ایمان لائے. پر ذات سے میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ نبی کا بھی ایمان لائے. لیکن نبی کا بھی ایمان لائے, نبی کا بھی ایمان لائے. آپ غور کر رہے ہیں کہ نبی کا بھی ایمان ہے. ان کا صاحب نبی کے لیے کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ جو شرم کی کیا بات ہے بھائی؟ جب ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں اور ایک ٹکڑے کے ایمان پر بحث ہوگی تو دوسرے ٹکڑے کے بھی ایمان پر بحث ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ نبی کا بھی ایمان لائے. دیکھیے 40 برس والی جو روایت ہے وہ رسالت والی روایت ہے, ایمان والی روایت نہیں ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے 40 برس میں نبی بنایا. لیکن نبی بنایا
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی کب ایمان لائے؟ تو اب نبی کب ایمان لائے اگر یہ دیکھنا ہے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب علی کو لائے تو سمجھ لیجئے ایمان لائے. بھائی سمجھ لیجئے کہ ایمان لائے. میں نے کہا صاحب علی کو کب لائے؟ اگر دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ سے جب نبی علی کو آغوش میں لے کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علی کو لا رہے ہیں. میں نے کہا یہ نہ کہو کہ نبی علی کو لا رہے ہیں, یہ کہو کہ نبی ایمان لا رہے ہیں. ایک اور سلوات بھیجے اب دیکھئے تھوڑی سی کڑوی بات بھی سنیے. عمل صالح یہ کیا چیز؟ اسی کے بعد ہے نا فوراً ایمان لائے اور عمل صالح. اس کا مطلب یہ کہ ایمان سے مراد مولا علی. اب آئیے عمل صالح کیا ہے؟ تو نے کہا کہ صاحب اچھے عمل جیسے میں نے کہا صاحب نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. تفصیلوں میں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کسی طرح چیزیں نہیں. میں نے بہت سی تفصیلیں دیکھی, عمل صالح کو تلاش کیا کہ عمل صالح کیا ہے. تو پھر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ احسن الاعمال کا بھی ایک لفظ قرآن میں آیا ہے. ہم نے وہاں پوچھا کہ احسن الاعمال کیا ہے, وہاں بھی یہی سب چیزیں لکھی ہوئی. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یتیم کے سامنے ہاتھ رکھنا ہے, بیواؤں کی مدد کرنا ہے. اگر یہ بھی لیکن ذرا لفظوں کے اوپر غور کیجیے, احسن الاعمال اور عمل صالح دونوں الگ الگ لفظ. وہاں بھی وہی ترجمہ کر دیا, یہاں بھی یہی ترجمہ کر دیا. ہم اور تفسیروں کو تلاش کرتے رہے. آخر میں ایک جگہ کے اوپر ایک تفسیر میں یہ بیان کیا گیا عمل صالح سے مراد کسی صالح بندے کے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی کہ جب کوئی صالح بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو عمل صالح کرتا ہے. صالح بندہ کون ہے؟ تو وہ بھی بیان کیا گیا کہ صالح بندے سے مراد عبد صالح. دیکھیے عبد صالح تو اب معلوم ہوا کہ جو عبد صالح ہے اس کے عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے. یعنی یہ ہمارے عمل صالح نہیں ہے بلکہ عبد صالح کے عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے. تو اب یہ تلاش کیجئے کہ عبد صالح کون ہے. اب جب ہم نے تلاش کیا کہ عبد صالح کون ہے تو سب خاموش رہے. لیکن جب ہم نے آقا عباس کی زیارت پڑھی تو اس میں ایک جملہ ملا, السلام علیکہ یا عبد الصالح. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد صالح سے مراد مولا آقا ابو الفضل عباس ہیں اور حضرت عباس کے عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے. دیکھیے حضرت عباس کے عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے. تو اب آپ نے غور فرمایا ایمان سے مراد علی ہے, ایمان سے مراد علی ہے, اور عمل صالح سے مراد عمل عباس ابن علی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عباس کا کون سا عمل ہے کہ جو عمل صالح ہے, جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. قرآن میں جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. علامہ نائینی نے تحریر کیا, چہی کے اوپر ایک جملہ اور ملا کہ اے حسین کی تعصی کرنے والے تجھ پر میرا سلام. ایک چیز کا ہی جملہ ہے. عبد صالح بھی حضرت عباس کو کہا اور حضرت عباس کی صفت یہ بیان کی کہ یہ امام حسین کی تعصی کرنے والے. اب یہ تعصی کرنے والے ہیں تو پھر انہیں کن معنوں میں تعصی کی؟ اگر شان قلم ہونے کے معنوں میں دیکھیں تو پھر حسین کے شان بعد میں قلم ہوئے ہیں, آقا عباس کے پہلے قلم ہوئے ہیں. اگر آپ سر پر گوشت لگنے کے معنوں میں دیکھیں
تو حضرت عباس کا سر پہلے شکست ہے، آقا حسین کا سر بعد میں شکستہ ہوا ہے۔ اگر آپ شہادت کے معنوں میں دیکھیں تو آقا عباس کی شہادت پہلے ہوئی ہے، امام حسین کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، لیکن تاسی کہی جا رہی ہے امام حسین کی، تو وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو عمل حسین کا پہلے ہے، آقا عباس نے وہ عمل بعد میں کیا۔ اسے جب ہم نے تلاش کیا تو علامہ عنانی نے کہا کہ پیاس کے معنوں میں حضرت عباس نے امام حسین کی تاسی کی۔ اب یہاں پر بحث ہوگی کہ بھائی پیاس کے معنوں میں کیسے، اس لیے کہ پانی سب پر ایک ساتھ بند ہوا، جب سے حسین پیاسے ہیں تب سے آقا عباس پیاسے ہیں، جب سے آقا عباس پیاسے ہیں تب سے امام حسین پیاسے ہیں۔ امام حسین پر بھی دشمنوں نے پانی بند کیا، آقا عباس پر بھی دشمنوں نے پانی بند کیا، تو تاسی کیسے ہو گئی؟ علامہ عنانی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، آپ کبھی غور فرمائیں کہ ایسا عالم ہو تو ہمارا سر اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ عجیب و غریب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی پیاس اختیاری ہو گئی، امام حسین علیہ السلام پر ظالموں نے پانی بند کیا۔ اختیاری کا مطلب سمجھے، اختیاری کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس نے خود اپنے اوپر پانی بند کیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کب ہوا، لیکن انہوں نے آگے تحریر کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس کے قبضے میں ایک وقت میں پانی آ گیا، اگر چاہتے تو اپنی پیاس بجھا لیتے، لیکن پانی پھینک کے حضرت عباس نے پیاس کو اختیار کیا۔ لیکن پیاس کو اختیار کیا، اور اس لیے اختیار کیا کہ حسین پیاسے ہیں، لہذا پیاس کو اختیار کرنا امام حسین کی تاسی ہے۔ لیکن تاسی ہے، ایک بات کا ہمیں جواب مل گیا، اس لیے کہ اب حسین پر ظالموں نے پانی بند کیا، آقا عباس نے خود اپنے اوپر پانی بند کیا، لیکن خود اپنے اوپر پانی بند کیا، لیکن جب خود اپنے اوپر پانی بند کیا تو اپنے اوپر پانی بند کرنا ہی حسین کی تاسی کہلایا۔ دیکھیں حسین کی تاسی کہلایا۔ آج جب ہم اپنے سر سے خون نکالتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسین کی تاسی ہے۔ زمانہ یہی کہتا ہے کہ صاحب حسین کی تاسی کیسے ہے؟ حسین نے اپنا خون جو بہایا ہے وہ ظالموں کی وجہ سے بہایا ہے، ظالموں نے خون بہایا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنا خون بہاتے ہیں۔ بھئی یہی جواب ہمارا بھی ہے کہ بھائی جیسے حضرت عباس نے حسین کی محبت میں خود اپنے اوپر پانی بند کر کے تاسی حسین کی ہے، ویسے ہی ہم بھی اپنا خون بہا کے تاسی حسین بنائیں۔ ایک سلام بھیجتے ہیں یہی عمل صالح، تو عمل صالح سے مراد آقا عباس، عمل صالح سے مراد آقا عباس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ اب آپ کو بتائیں کہ دو باتیں میں آپ کے سامنے اس وقت۔ پہلی بات ایمان، ایمان سے مراد علی، اور پھر عمل صالح، عمل صالح سے مراد عباس ابن علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ فائدے میں وہ ہیں کہ جو علی اور اولاد علی سے وابستہ، اور خدا کی قسم لوگوں نے فائدہ اٹھانے کے چکر میں کسی خاندان کو چھوڑ اور وہ ظلم اٹھائے جو بیان سے باہر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ مسائل واقعی دل سے سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکیں۔ یہ شب چہلوں میں آپ بیٹھے ہیں اور اس وقت غم دو بالا ہے، اس لیے کہ جو جوز جو لکھنؤ میں اٹھتا تھا وہ نہیں اٹھ پایا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یہ جلوس نہیں روکا گیا بلکہ ہم سے ہماری زندگی کو چھین لیا۔ ہماری زندگی عزائے سرکار سید الشہداء ہے۔
یہ بھی تو ہم کہتے تھے کہ بچے تو اگلے برس کہ چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر کہ لوگ اس وقت مصلحت کی دعائی دے رہے ہیں، ان سے ہم تو یہی کہیں گے کہ اب کبھی یہ 2 مصرے نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ تو جب ہم منا لیتے تھے تب کہتے تھے کہ بچے تو اگلے برس، ابھی تو ہم ہیں اور حسین کی آزادی کر رہے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ کیا وقت آ گیا، اس وقت عزائے سرکار سید الشہداء حل من ناصر کی آواز ہو رہی ہے۔ عزاداروں، اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہیں لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ اچھے وقت میں تو سبھی لبیک کہہ لیتے ہیں، لیکن اس وقت عزاداری کے اوپر وقت ہے۔ اس وقت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عزاداری کیجیے، عزاداری سے منہ نہ موڑ، اس لیے کہ مظلوم کی ادا ہے، اس کی ادا کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، جس کی ادا کرنے کا جنہیں حق تھا انہیں نہ کرنے دیا۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا دیتا، شب چہلم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کل دن ایک ہے، چہلم 72 کا ہے، چہلم 72 کا ہے، ایک دن میں 72 کا چہلم منانا کیسے منایا جائے؟ ہم تو یہی سوچتے رہ گئے، بس یہ سمجھیے کہ حسین نے کیسے 72 لاشیں اٹھائے۔ عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں رہ گیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ حسین کی رخصت پڑھوں، میں کیا رخصت پڑھوں؟ عزیزوں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہند سے بھی رخصت کا وقت ہے۔ آقا حسین چند دن کے اور مہمان ہیں، چہلم مولا گا، بس اس کے بعد کیسے یہ دن گزرتے ہیں یہ خود آپ دیکھیں گے۔ 18 دن اور آپ کے مہمان ہیں۔ امام حسین کی کیا رخصت بیان کی جائے؟ ایک مدینہ سے رخصت ہے کہ جہاں عباس و علی اکبر ساتھ ساتھ ہے، بے قلاوہ اونٹوں پر سیدانیاں سوار نہیں ہیں بلکہ محملیں بھی موجود ہیں۔ سیدانیوں کو عباس نے اور شہزادے علی اکبر نے مل کے سوار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل حرم کی کربلا سے رخصت ہے کہ جہاں ناکے بنائے جا رہے ہیں مگر ناکوں پر ہماریاں نظر نہیں آ رہی، بے قلاوہ اونٹوں پر شہزادیوں کو سوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے محترم امام حسین کی رخصت کیا بیان کی جائے؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ حسین جب کے چلے کو نہ تھا کوئی جو سوالے رکاب توسن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ پشت فرس پر حسین سوار ہو گئے، میدان کارزار کی طرف آئے، تلوار کو بے نیام کیا، فوجوں پر حملہ کیا، اور اس کے بعد آسمان سے آواز آئی، تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے سر جھکا لیا، لیجے بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، تیر اور تلواروں سے حملے ہونے لگے، کچھ دیر کے بعد عرض کربلا ہلنے لگی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا، سیاحتیاں چلی، منادی نے ندا دی